السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے کے لیے جا رہا ہوں جہاں کی خوبصورتی دیکھ کر آپ کو قدرت پر رشک آئے گا۔ یہاں کے لوگ گھوڑے کا گوشت اور گھوڑی کا دودھ بہت زیادہ شوق سے پیتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اس ملک کو اگر خانہ بدوشوں کا ملک بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہاں کی خوبصورت رسومات آپ کا دل خوش کر دیں گی۔ یہاں کی لڑکیاں اتنی خوبصورت ہیں کہ پہلی نظر میں ہی انسان فدا ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کرغستان دراصل ترکش زبان کا لفظ ہے جس کے معنی 40 قبائل کا گھر یا سرزمین بنتا ہے۔ حتیٰ کہ کرغستان کے جھنڈے پر ایک سورج بنایا گیا ہے جس کی 40 کرنیں بنائی گئی ہیں جو 40 قبیلوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ سورج کے اندر کراس بنایا گیا ہے جو 3 لائنوں پر مشتمل ہے جو ان کے خیموں کو ظاہر کرتا ہے۔ لال رنگ خون اور قربانیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ملک وسطی ایشیا کے شمالی حصے میں واقع کنٹری ہے۔ یہ ملک جوتیان، شان اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں میں واقع ہے۔ یہ ایک خوبصورت ترین پہاڑی آبشاری ملک ہے۔ یہاں کے لوگ خاص طور پر لڑکیاں اتنی خوبصورت ہیں جن کو دیکھ کر بے ساختہ ان کی تعریف زبان پر آ جاتی ہے۔ لوگ انتہائی اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ کرغستان کے لوگ گھوڑے کا گوشت انتہائی شوق سے کھاتے ہیں اور گھوڑی کا دودھ شوق سے پیتے ہیں۔ اکثر مہمان نوازی میں گھوڑے کے گوشت سے تیار کردہ ڈشز پیش کی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں گھوڑے کا گوشت کھانے والی قومیں کبھی سر جھکا کر نہیں جیتی، جیسے ترک۔ کرغستان میں دنیا کا بہترین اخروٹ پیدا ہوتا ہے جو اس کی معیشت کا بہت بڑا سہارا ہے۔ دوسرے کئی ملکوں میں اخروٹ کے باغات ہاتھ سے لگائے گئے اور پھر پھل حاصل کیا گیا، پر کرغستان میں قدرتی اخروٹ کے بے شمار باغات موجود ہیں۔ کرغستان کا کل رقبہ 2,01,05 مربع کلومیٹر ہے۔ بیشکک ملک کا دارالحکومت ہے اور ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہ ملک کا اقتصادی، ثقافتی اور تجارتی مرکز ہے۔ کرغستان میں چلنے والی کرنسی کرغستانی سوم ہے۔ ایک سوم پاکستانی 3.16 روپوں کے برابر اور انڈین 0.94 پیسوں کے برابر ہے۔ آج بھی یہاں کے لوگ اپنا روایتی لباس پہنتے ہیں۔ لڑکیوں اور لڑکوں کے لباس میں خاصا فرق ہوتا ہے۔ دونوں سر پر روایتی ٹوپی ضرور پہنتے ہیں۔ عورتیں ہوں یا مرد، تقریباً سب کو گھڑ سواری میں اچھی خاصی مہارت حاصل ہے۔ لڑکیاں بھی شوق سے گھوڑے پالتی ہیں اور سواری کرتی ہیں۔ موجودہ وقت میں کرغستان میں یورپی لباس بھی کافی عام ہو چکا ہے۔ لڑکیاں زیادہ تر جدید لباس کی طرف رجحان رکھتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ پورا یورپی ماحول سامنے آئے۔ کرغستان کی کل آبادی 70,37,590 لوگوں پر مشتمل ہے۔ پورے کرغستان میں منس کے آپ کو مجسمے نظر آئیں گے۔ یہ منس کون ہے؟ منس دراصل ان کا ایک لیڈر تھا جس کی سربراہی میں کرغز لوگوں نے منگولوں کو شکست دی تھی۔ حتیٰ کہ منس نام کا ایئرپورٹ بھی ملک میں موجود ہے۔ ملک میں شادیاں روایتی لباس میں کی جاتی ہیں۔ لڑکیاں سفید فراق اور لڑکے روایتی ڈریس کا استعمال کرتے ہیں۔ نکاح ہوتا ہے، باقی کی رسومات ہوتی ہیں۔ منہ میٹھا کروایا جاتا ہے۔ کھانے کا وسیع انتظام ہوتا ہے۔ کرغز رقص ہوتا ہے۔ ان کے رواج میں لڑکا لڑکی کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھاتا ہے اور گھر لے جاتا ہے۔ اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو 90% کے ساتھ اسلام سب سے زیادہ ہے، 7% کرسچن اور باقی 3% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ دور دراز پہاڑوں پر اپنا بسیرا رکھتے ہیں اور آج بھی روایتی کیمپوں میں رہتے ہیں۔ وہاں تک جانے کے لیے گورنمنٹ نے روڈز نکالے ہوئے ہیں۔ کرغز لوگ اپنے کیمپوں میں جوتا باہر اتار کر داخل ہوتے ہیں۔ جوتا پہن کر جانے والے کو اچھی طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ زیادہ تر لوگ زمین پر قالین بچھا کر کھانا کھاتے ہیں۔ کرغستان کی معیشت کا دار و مدار قدرتی آئل، سونا، کوئلہ اور بے شمار قیمتی قدرتی دھاتوں پر مشتمل ہے۔ ہر سال کئی ملین ڈالرز کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتا ہے۔ بہت سی سبزیاں اور مشینریز دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرتا ہے۔ کرغستان کا 60% رقبہ قابل کاشت ہے، باقی میدانی، پہاڑی اور جنگلات پر مشتمل ہے۔ کرغستان کا قومی کھیل کوک بورو ہے جو پولو سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس کھیل میں ذبح کی گئی بکری کو گیند کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی مشکل کھیل ہے جسے یہاں کے لوگ بہت شوق سے کھیلتے ہیں، حتیٰ کہ عورتیں بھی شوق سے کھیلتی ہیں۔ کرغستان میں سارا سال موسم تقریباً سرد ہی رہتا ہے۔
سردیوں میں سخت ترین سردی کے ساتھ ساتھ برف باری بھی ہوتی ہے۔ کرغزستان میں آپ کو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا۔ خوبصورت جنگلات، خوبصورت پہاڑی علاقے، آبشاریں، یہ سب کچھ یہاں دیکھنے کو ملے۔ ان سب کو دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم اسی دنیا میں موجود ہیں۔ ملک کی قومی ڈش بیش برماک ہے، جو گھوڑے کے گوشت سے تیار کردہ پلاؤ ہوتا ہے۔ لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ملک میں ٹوٹل 11 ایئرپورٹس موجود ہیں۔ ملک کی قومی ایئر لائن ایئر کرغزستان ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس ملک کا ان ایئر لائنز کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ معزز دوستوں، ملک کافی سستا ہے۔ آپ پاکستان سے بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں، نہیں تو آپ کرغزستان کا وزٹ ویزا کسی بھی ٹریول ایجنسی سے حاصل کر سکتے ہیں اور بائی ایئر بھی جا سکتے ہیں۔ کرغزستان میں ہوٹلز اور کھانا انتہائی عمدہ اور سستا ہے۔ کرغزستان میں زیادہ تر لوگ دیہاتی علاقوں میں مقیم ہیں، جو اپنی زندگی کو انتہائی سادگی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ ملک میں تعلیم کا نظام انتہائی زبردست ہے۔ 99% لوگ تعلیم یافتہ ہیں۔ بہت سے دوسرے ملکوں کے لوگ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاکستان سے بے شمار اسٹوڈنٹس وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں کی اکثریت دیہاتی علاقوں میں تو رہتی ہے، لیکن تعلیم ضرور حاصل کرتی ہے، بے شک ان کو چائنا ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ معزز دوستوں، کرغزستان کی سرزمین کا شمار دنیا کے قدیم ترین خطوں میں ہوتا ہے۔ یہ خانہ بدوش لوگ ہیں۔ 8ویں صدی میں اسلام یہاں پہنچا اور آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا چلا گیا۔ 12ویں صدی میں منگولوں نے اسے فتح کر لیا۔ 18ویں صدی میں یہ خطہ چین کا حصہ بن گیا۔ 19ویں صدی میں یہ خطہ ازبکستان کا حصہ بنا۔ 19ویں صدی کے آخر میں یہ خطہ روس کے قبضے میں چلا گیا۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد 1891 میں یہ ملک ایک آزاد خطہ بن گیا۔ ملک میں ہیلتھ کا شعبہ نارمل ہے۔ لوگ طبیب اور حکیموں پر زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ کرغزستان کی شہریت حاصل کرنے کے لیے وہاں کی لڑکی سے شادی کرنا بہت ضروری ہے۔ لڑکیاں اچھے اخلاق اور گڈ پرسنالٹی کو اور اچھے بزنس کو دیکھ کر آپ کی خود دیوانی ہو جائیں اور شادی کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ محترم ناظرین، وادی فرغانہ ملک کی سب سے خوبصورت وادی ہے اور اس کا زیادہ تر رقبہ قابل کاشت ہے۔ یہاں کے لوگ جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو پاکستانیوں کی طرح ہاتھ سے ہاتھ ملانے کے بعد گلے ملتے ہیں۔ یہ ان کی روایت میں شامل ہے۔ تو محترم ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری کرغزستان کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹ؟ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی، اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔